بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اور آخرت میں مجرموں اور باغیوں کے سخت ترین عذاب ہے، اور جو بندے رضا اور مغفرت کے لائق ہیں، فرمایا ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور رضا ہے، اور دنیاوی زندگانی تو بس دھوکے کا سرمایہ ہے۔ اللہ کی طرف سے آنے والے پیغمبروں اور اس کی نازل کی ہوئی کتابوں نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آخرت کی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں ان کو کامل فلاح اور بہبود کے مقام تک پہنچانے کے لیے جن خاص نقطوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان دنیا کو بالکل حقیر اور بے قیمت سمجھے اور اس سے زیادہ جی نہ لگائے، اور اس کو اپنا مقصد اور مطلوب نہ بنائے، بلکہ آخرت کو اپنی اصل منزل اور اپنا دوامی وطن یقین کرتے ہوئے، اور دنیا کے مقابلے میں اس کی جو قدر اور قیمت، جو اہمیت ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہاں کی کامیابی حاصل کرنے کی فکر کو اپنی تمام دنیاوی فکروں پر غالب رکھے۔ انسان کی سعادت اور آخرت میں اس کی کامیابی کے لیے گویا یہ شرط ہے کہ دنیا اس کی نظر میں حقیر اور بے قیمت ہو، اور اس کے دل کا رخ آخرت ہی کی طرف ہو۔ جس طرح کہا گیا ہے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، اس کے دل اور اس کی روح کی صدا ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبات اور مجلسی ارشادات کے ذریعے بھی اس کی تعلیم دیتے تھے، اور ایمان لانے والوں کے دلوں پر اپنے عمل اور حال سے بھی اس کا نقش کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث اس باب کے اندر موجود ہیں، جن میں دنیا کی تحقیر اور مذمت کی گئی ہے، ان کا مطلب اور مقصد اسی روشنی میں سمجھنا چاہیے کہ یہ بھی ملحوظ ہے کہ قرآن اور حدیث میں جس دنیا کی مذمت کی گئی ہے وہ آخرت کے مقابل والی دنیا ہے۔ اس لیے دنیا کے کاموں کی جو مشغولیت اور دنیا سے جو تمتع فکر آخرت کے تحت ہو، اور آخرت کا راستہ اس سے کھوٹا نہ ہوتا ہو اور مذموم اور ممنوع نہیں ہے، بلکہ وہ تو جنت تک پہنچانے کا زینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔